بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 اکتوبر 2024 ہے۔ اللہ کی توفیق، فضل اور خاص مہربانی سے اس وقت مسجد قباء کے باہر موجود ہوں۔ یہ مسجد قباء ہے۔ یہاں پہ نوافل پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہاں پہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پہ 2-3 زیارات بتانی مقصود ہیں، دکھانی مقصود ہیں۔ جو بھی بندے مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو وہ جب یہاں پہ آئیں تو ان زیارات سے بھی اپنی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کریں۔ یہ مسجد قباء اور یہ اس کے قبلے والی سائیڈ ہے۔ اور یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے، یہ لوگ بھی جہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ یہاں پہ پانی کا ایک کنواں تھا۔ اس کو بیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے، بیر عریس بھی کہا جاتا ہے۔ بیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آئے، تو جگہ نہیں تھی، سامنے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس وجہ سے اس کو بیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیر عریس بھی کہا جاتا ہے، بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد قباء کی قبلے والی سائیڈ ہے، اور یہ بالکل اس کے ساتھ یہ بیر عریس ہے یا بیر خاتم ہے، بیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس کو مہر نبوت بھی کہا جاتا تھا۔ تو وہ جو انگوٹھی ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ ان کے پاس چلی گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو پھر وہ انگوٹھی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو پھر وہ انگوٹھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اور حضرت عمر نے ان کو فرمایا تھا کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے تو یہ انگوٹھی آپ نے اس کو دینی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وہ انگوٹھی ان کو دی گئی، تو ان سے وہ انگوٹھی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر گر گئی۔ یہ جو بیر عریس ہے، یہ جو گول سا دائرہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کنواں تھا، تو یہاں پہ وہ انگوٹھی گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا سارا پانی نکلوایا اور نیچے ریت رہ گئی انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے۔ 3 دن تک انگوٹھی کو تلاش کیا جاتا رہا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کنواں تھا، پانی اس میں آتا تھا، اب جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا، اوپر سے نشاندہی کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ کنواں ہے۔ دوسری جگہ جو دکھانی مقصود ہے، یہ بھی قبلے کی طرف ہی ہے۔ یہاں پہ ویسے تو ان جگہ کے اوپر یہ صحابہ کے مکانات تھے، لیکن اب ان کو شہید کر کے یہ جگہ برابر کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ قبرستان تھا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قبریں بھی تھیں، اب یہ جگہ بھی برابر کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ 2 صحابہ کے مکانات تھے جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، جہاں پہ آنے والے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہاں پہ اس جگہ پہ ان کا مکان تھا، تو یہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسرے ایک صحابی ہیں، ان کا مکان بھی تھا، یہ جو گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے، یہ صحابی ہیں کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہ جو گول سا دائرہ ہے، تو یہاں پہ ان صحابی کا مکان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔